عمر سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ تم نے ان کے اصحاب بھائیوں اور چاچا کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ اب وہ خیمے میں اپنے گھر والوں اور معصوم بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں۔ پیاس نے ان کے دلوں میں آگ لگا دی ہے۔ انہیں تھوڑا پانی پلا دو ورنہ ان کے بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ اے فرزند ابو تراب، اپنے بھائی سے جا کر کہہ دیں کہ پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے تب بھی ہم تمہیں ایک بھی قطرہ پانی نہ دیں گے، یہاں تک کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ تب مجبوراً انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا۔ آقا، کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تھی۔ میرے بھائی عباس، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا، میری دنیا تاراج ہو جائے گی۔ میری جان آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو۔ دنیا کی زندگی سے اب میرا دل بھر چکا ہے۔ اب میں منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ بولے تھے، بس ان بچوں کے لیے تھوڑا پانی کا انتظام کر دو، بچے پیاس کی شدت سے کملائے جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تھے، تبھی ان کا ایک سردار آ کر ان کے تیر اندازوں کی تیاری پوچھتے ہیں اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ حسین اور ان کے بھائی آسانی سے دریائے فرات تک پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس لیے بہت چوکنے رہو۔ سردار اپنے سپاہی کو چوکنے رہنے کو کہتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں سردار، ہماری تیاری پوری ہے۔ سپاہی اپنے سردار کو بے فکر رہنے کو کہتا ہے۔ تبھی دشمنوں کے خیمے میں ایک سپاہی دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آتا ہے اور ایک خبر دیتا ہے، سردار عباس آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ عباس ہماری طرف آ رہے ہیں؟ اس کا سردار غصے سے بولتا ہے، نہیں میرے سردار، وہ تو فرات کی طرف آ رہے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے، کیا فرات کی طرف؟ سردار پوچھتا ہے، اوہو، تو پیاس نے عباس کو اپنی طرف کھینچ ہی لیا۔ سردار کہتا ہے، کیا کہا تم نے؟ مطلب وہ پانی لے لے گا؟ پھر ہمارے سپاہی کہاں ہیں؟ اس آدمی کو فکر نے آ گھیرا۔ پریشان نہ ہو سمر، میں نے یہ
4,000 سپاہی فرات پر لگائے ہوئے ہیں جو اس کی کمان سنبھال رہا ہے۔ وہ بہت وفادار ہے۔ گھوڑے کی چاپ فرات کی طرف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ فرات پر تعینات سپاہیوں کا سردار کہتا ہے، تیار ہو جاؤ اور حملہ کرو۔ تو سبھی تیر انداز اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بہادری سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور عباس رضی اللہ عنہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے بے خوفی سے فرات تک آتے ہیں اور قوزہ میں پانی ڈالتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جب آقا حسین رضی اللہ عنہ ہی نہ ہوں گے تو ان کی یہ زندگی کس کام کی۔ پھر وہ پانی لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں کہ چلو اب بچوں کے پیاس کی شدت ذرا کم ہوگی۔ پر انہیں کیا پتا تھا کہ کچھ بدبخت ابھی بھی چھپے بیٹھے ہیں، جنہوں نے چھپ کر قوزی پر وار کیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ کچھ تیر عباس رضی اللہ عنہ کو بھی چھلنی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک بدبخت نے پیچھے سے وار کیا اور عباس رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو پیارے لیسنرز، میری آواز میں یہ دل چیر دینے والا واقعہ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا، اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو بولنے میں یا پھر جس بھی طرح سے، تو پلیز میری اصلاح کیجیے گا تاکہ میں نیکسٹ ٹائم اچھے سے آ سکوں۔ اور آپ سب سے ڈیئر لسنرز ایک گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں، اور ملتی ہوں نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔